نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا، محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم گنہگاروں کو یا رب تپش محشر میں، سبحان اللہ، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے۔ میزان قائم کر دیا گیا، اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں، میزان ہو رہا ہے، میزان پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کرو، میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا؟ آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی۔ آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں، رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے، اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں، اچھائی تولی جا رہی ہے، اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے۔ وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا، برائی کا نیچے آئے گا۔ مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے، کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مگر کچھ ایسے بھی سیاہ کار ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے۔ جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکیوں کا پتہ ہی نہیں۔ اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا، نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے۔ یا رسول اللہ اب خبر لو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ، یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے، کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے، کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے، اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں۔ جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاذ زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے، جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو، اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا، لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے، رب کے چہیتے کا حکم ہے، یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے، بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو۔ پھر سے میزان کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا، ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں۔ نہیں، محبوب کا حکم ہو گیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے، ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں، کتنے دوزخی ہیں، وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، لیکن نہیں، میزان پھر سے کیا جا رہا ہے، اور میرے آقا تشریف فرما ہے، نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا، اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے، اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے۔ محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا، ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل
بدل دیا گیا. اللہ اللہ. اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے. اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا. مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے, سارا دفتر سامنے ہے. یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں, تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو, اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے. اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے, قیامت میں دکھایا جائے گا, اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا. یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے؟ یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کا میدان میں ذلت سے بچائے؟ اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا, سرکار ہماری مدد کرو. آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا. میرے آقا جلوہ افروز ہیں. کیا بات ہے فرشتو؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, اس کے سارے کرتوت ہیں. سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو. آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتو اس کے نام عمل کو سمیٹ دو. جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے. ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ رسوائیاں ہوتی. تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. معاذ اللہ. اپنے نبی کی عظمت دیکھو, یہ قیامت کا میدان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں. اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا. نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا, میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا. وہی ہے. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے. میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم, میرے پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں, بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, سبحان اللہ, پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہائے رب سلیم صدائے محمد, صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو۔ جب میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں، اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیے، اور ان حرام خوروں سے پوچھئے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا جبریل جانے، اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ملاحظہ کیا، 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنات کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ سبحان میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے؟ سر سے ڈالا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کی چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنات کا رنگ و روغن، جنہوں نے پائی دولہا کی اترن وہ پھول گلزار کے چنے تھے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، اور جب میرے سرکار دولہا بنے تو کعبہ وجد کر رہا تھا، آج محبوب رب کے قرب میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سواری سامنے لائی گئی، تب تک سواری نے شوخی کی، حضرت جبریل فرماتے ہیں براق ٹھہر جا، تو جانتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ یہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری ایک آرزو ہے کہ آج رب کے قرب میں محبوب جا رہے ہیں، اور جس طرح سے مجھ کو سواری ہونے کا شرف بخش رہے ہیں، اے سید الملائکہ میری ایک تمنا ہے، آقا کی بارگاہ میں میری طرف سے آپ عرض کر دیں کہ کل قیامت کے میدان میں سرکار جب حشر کا دولہا بن کر کے اور جنت میں تشریف لے جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا شرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف یہی میری تمنا ہے۔ تب تک حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل ہم نے سن لیا، براق سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ سواری ہے، جانور ہے جو نبی سے اپنی تمنا پوری کروا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے جانور ہیں کہ نبی سے مانگو تو مشرک قرار دے دیے جاؤ، نبی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور نبی کی مقدس ذات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھ
देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सिदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें। मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है, वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि कयामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दे। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि कयामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदे परिंदे तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ, आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत लेनी है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, बलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब कयामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है, जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब